نظامی صاحب، یہ نیب کے قانون میں اگر ترمیم ہو جاتی ہے تو کیا اس کے بعد بھی اپوزیشن کی کوئی اے پی سی ہوگی؟ اور اگر اے پی سی ہوگی تو اس کی قیادت کیا شہباز شریف صاحب کریں گے، اور یا پھر سے ان کی کمر میں چوک نکل سکتی ہے؟ یہ بڑا المیہ ہے ویسے کہ اپوزیشن شہباز شریف کے سر پہ تاج رکھنا چاہتی ہے، وہ تاج رکھوانے کو تیار نہیں ہے، اور جو تاج وہ پہننا چاہتے ہیں وہ تاج تیار نہیں ہے۔ وہ تاج تیار نہیں ہے۔ تو یہ ایک قسم کی خاصی ایک افسوسناک سی صورتحال ہے، جس کے اندر وہ اب کہتے ہیں کہ اگر میں درست ہوا میری صحت تو میں حصہ لوں گا۔ پتہ نہیں اسکائپ پہ بھی حصہ لے سکتے ہیں ویسے کہ بڑی اسکرین لگا دیں اور وہ صدارت کر لیں، لیکن یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ شہباز شریف کے ناز و نخرے کب تک اپوزیشن کی باقی جماعتیں برداشت کریں۔ اپنی جماعت کب تک کرے گی نظامی صاحب؟ یہ بھی بڑا اچھا سوال ہے کہ اپنی جماعت اب دیکھ رہی ہے کوئی فعال لیڈر کی طرف۔ جی، اور دراصل مسئلہ یہ ہے کہ میرا نہیں خیال کہ شہباز شریف کو خالی ہے مسئلہ کہ وہ تاج بٹھوانا چاہتے ہیں۔ ان کے بھائی جان بھی ان کی پرائرٹیز میں شہباز شریف انہیں لیڈر نظر نہیں آتے۔ آپ کو میں ایک دلچسپ بات بتاؤں۔ جی، مجھے چودھری شجاعت حسین نے یہ جس دن یہ نیب کے کیسز ہوئے نا ان کے اوپر، جی جی جی، اس دن دوپہر کو جمعے کو لنچ پہ بلایا تھا، تو ان سے گفتگو ہوئی بڑی۔ جی، تو میں نے ان سے یہی سوال کیا کہ بھئی آپ کا سنا ہے بڑا رابطہ ہے آج کل شریف برادران کے ساتھ؟ تو انہوں نے کہا نہیں، ہمارا کوئی براہ راست رابطہ نہیں ہے، جی، لیکن میاں نواز شریف نے ان کو شکریہ کا پیغام بھیجا تھا، کیونکہ جو میاں نواز شریف کا ایک ڈاکٹر ہے جی، وہ شہباز شریف صاحب کا جو وہ شجاعت صاحب کے، تو انہوں نے کہا تھا کہ میں آپ کا بہت ممنون ہوں جی، کہ آپ نے میری طبیعت پوچھی۔ تو شجاعت صاحب سے میں نے پوچھا کہ آپ کا تجزیہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نواز شریف جو ہے وہ بھی شہباز شریف کو وہ اہمیت نہیں دیتا جو دینی چاہیے، جی، بلکہ مجھے تو بعض باخبر لوگوں نے بتایا کہ بعض اوقات کو بڑی اہم بات کرنی تھی شہباز شریف صاحب اب باہر چلے۔ اچھا، جی، اس حد تک نواز شریف یہ عالم ہے دونوں بھائیوں میں اب؟ ہاں، مطلب بظاہر تو اتحاد ہے، وہ فیملی کے سربراہ ہیں، ایک بھرم رکھا ہوا ہے انہوں نے، ایک بھرم رکھا ہوا انہوں نے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ویٹنگ ان دا ونگز جو ہے نا وہ ہیں محترم مریم نواز، جو کیا کہتے ہیں WMD جو ہے نا وہ پی ایم کا ویپر امبیسڈر، وہ شہباز شریف نہیں ہے، تو وہ مریم ونگ وننگ سرمنی کب ہو رہی ہے؟ ونگ وننگ سرمنی کب ہو رہی ہے؟ کب ان کو یہ پر لگا دیے موقع آئے گا نا جب، تو شی ول کم آؤٹ ود اے بینگ۔ اچھا نظامی صاحب، ابھی آپ یہ بات کر رہے تھے کہ اپنی پارٹی کب تک برداشت کرے گی؟ ہاٹ سیٹ پہ بیٹھے ہیں آپ بھی، میں بھی، ہمارے پاس جب نون لیگ کی سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ آتی ہے، آپ کو نہیں لگتا نظامی صاحب کہ یہ لوگ ایک بائی ڈیفالٹ کچھ باتیں کر کے چلے جاتے ہیں، لیکن کہیں یہ بلر ہیں، پالیسی میں بلر ہیں، سمجھ کہیں نہ کہیں ان کو نہیں آ رہی ہوتی کہ بات اب کہاں بھی کرنی ہے؟ سمجھ صحیح طریقے سے ہے، یہ کہہ نہیں سکتے، دیکھیں نا مسلم لیگ کا ایک ایسا سیٹ اپ ہے کہ دیکھیں نا شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ جو خاندانی ان کی ایک روایت ہے اس کے مطابق وہ کبھی بھی ایسی بات نہیں کہیں گے جو غیر موافق ہوگی ان کی فیملی میں۔ اچھا، اور چودھری شجاعت نے مجھے ایک اور دلچسپ بات بتائی، اچھا، جو اگرچہ کوئی اتنی نئی نہیں ہے، کہ جب ان کی ملاقات، ایک تو ان کا وہ ذاتی گلہ تو یہی ہے کہ وہ کبھی پوچھنے نہیں آیا ان کو یا کچھ، کئی دفعہ بات کر چکے عمران، سیاسی طور پہ ان سے وعدے پورے نہیں کیے گئے۔ سیاسی طور پہ وعدے جو پی ٹی آئی نے کیے، عمران خان صاحب نے کیے؟ مثلا انہوں نے کہا کہ ہم گئے ملنے کے لیے، جب ایک دفعہ ملاقات ہوئی کہ جی جو اگریمنٹ ہے، ریٹن اگریمنٹ، جی، اس سے عمل نہیں ہوتا، انہوں نے کہا جی آپ کے برخوردار جو ہیں کیا نام، ممون سلائی؟ نہیں منو سلائی تو جی جی، پرویز علائی، جو رافع کے دوسرے بھائی جو ہیں، اچھا،
جو ایم این ہے, اچھا چودھری شجاعت کے جو فرزند ہیں. ہاں فرزند ہیں, اچھا ان کو ہم پرائم بنا دیتے ہیں منسٹر, لیکن اس کو نہیں بنائیں گے. مونس کو نہیں بنائیں گے. تو چودھری صاحب نے کہا دیکھیں میں فیملی کا سربراہ ہوں, تو ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ مونس ہی ہمارا کینڈیڈیٹ تھا, جس سے کہ ہمارا ریٹرن اگریمنٹ طے ہوا تھا. لیکن اگر ایسی بات ہے تو ہمیں کوئی گلہ نہیں, ہم نہ آپ ان کو بناتے ہیں نہ اپنے بیٹے کو میں بناتا ہوں. تو اس طرح یہ ویل مونڈے نہیں چڑھ سکی. اور اب یہ دیکھیں جو نیب پہ کیسز جو آ گئے ہیں سامنے جی چودھری برادران کے, جی یہ بھی 20 سال پرانے ہیں. جی تو بلکہ میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا, آپ کو یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کا حصہ لگتا ہے یا یہ کوئی محض اتفاق ہے اس کی ٹائمنگ؟ جو چودھری برادران پہ کیسز بنے 20 سال پرانے. نظامی صاحب یہ محض اتفاق ہے, لیکن آپ ان کیسز کے پیرالل وہ یہ بھی دیکھیں کہ عثمان بزدار صاحب کو 5-6 جب بھی یہ بازگشت ہوتی ہے 5-6 ایم پی ایس جا کے ملتے ہیں, ایک ہی دفعہ ملے ویسے, لیکن انڈائریکٹلی وہ چودھری برادران کو بھی یہ پیغام دے دیتے ہیں کہ آپ کا سبسٹیچیوٹ ہے ہمارے سب سے بڑی بات میں آپ کو ایک بتا دوں. جی عثمان بزدار جو ہے نا وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا بیلنس آف ٹیرر, اس وجہ سے چیف منسٹر ہے بائی ڈیفالٹ. خوف کا توازن. ہاں وہ اس طرح کہ بزدار صاحب چودھری برادران کو سوٹ کرتے ہیں. بزدار صاحب کے علاوہ چودھری برادران کسی اور کو سپورٹ کرنے کو تیار نہیں ہے جی ایز چیف منسٹر. صرف ایک شرط پہ وہ بزدار کا فراغت قبول کریں گے, اگر چودھری پرویز الہی صاحب خود وزیر اعلیٰ بنے تو. اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے کوئی تو یہ باقی نام ایسے ہی ہوا یہ مجھے یہ بتا دیں بزدار صاحب جب یہ نیب کے کیسز سامنے آ رہے ہوتے ہیں اور چودھری برادران سے متعلق کوئی ناراضی سامنے آتی ہے, وہ نشاط ڈاہا اینڈ کمپنی 5-6 ایم پی ایس کو بلاتے ہیں, عشائیہ دے دیا, لنچ دے دیا, یہ پیغام وہ کس کو دے رہے ہیں؟ چودھری برادران یہی ہے جو حامد میر نے اس دن ہمارے پروگرام میں کہا تھا, یہ کوشش یہی ہے کہ پی ٹی اے کی جو پنجاب میں حکومت ہے وہ کب تک ہوسٹیج بنی رہے گی چودھری برادران کی. تو اس کے لیے ہم ایم این ایس جو اتنے توڑے پی ایم ایل این کے کہ ہم اور ایک فارورڈ بار بنا کے ہم چین و چرت کی زندگی گزاریں. ٹھیک ہے. اچھا نظامی صاحب پنجاب کا ذکر ہوا, جو لاک ڈاؤن ہے اس میں اب رات 12 بجے سے باقاعدہ طور پہ امپلیمنٹیشن شروع ہو جائے گی. ایس او پیز بھی وہی ہیں جو عید الفطر پہ تھے, عید الاضحیٰ کے بھی ایس او پیز وہی ہیں, اسی طرح خیال رکھا جائے گا. ویسے تو جو انٹرنیشنل میڈیا یا جو ادارے ہیں وہ بھی جو رپورٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان کی جو کرو ہے وہ خاصی حد تک فلیٹ کیا بلکہ نیچے جا رہی ہے. فلیٹ ہی ہے. لیکن اب یہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک وائز ڈیسیژن ہے؟ یہ دیکھیں انفیکشن کا ریٹ تو بہت کم ہے اور اس کا یقیناً حکومت کو کریڈٹ لے رہی ہے, لینا چاہیے سیاسی طور پہ, لیکن یہ ہے لاک ڈاؤن ہی. دیکھیں اس کا حل چاہے اسمارٹ کہیں ان اسمارٹ کہیں کمپلیٹ کہیں پارشل کہیں, اب اس کو لاک ڈاؤن کا نام نہ دیں. اب آپ نے لاک ڈاؤن کھولا پچھلی عید کے موقع پہ, جی عید الفطر کے موقع پہ, اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ لوگ جوک در جوک جشن منائے, کھانے کھائے, ملے چلے, عیدیں ملے اور ہم یوں چلے گئے. جی اب اس دفعہ یہ بڑا اچھا فیصلہ کیا, لیکن کیا اس دفعہ یہ آرگومنٹ نہیں ہے کہ عید ہوتی ہے کمائی دکانداروں کی؟ پہلے تو وہ کرونا وائرس کے لاک ڈاؤن کے ہاتھوں بند رہے. جی اب آپ نے آج رات 12 بجے منطق کا تضاد ضرور ہے, لیکن ادھر لاک ڈاؤن والے تو پانی میں پھنس رہے ہیں. دکانیں بند کر دیں, پورا مری تفریح مقامات ٹورسٹ, اور بالکل ٹھیک کیا, لیکن پھر یہ نہ کہیں یار کہ غریب مار جائے گا اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے, لیکن جو بیسکلی لاک ڈاؤن تو ایک طرح سے پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے درمیان دونوں جماعتوں کی چھیڑ تھی. اب پیپلز پارٹی تو پھنسی ہوئی ہے پانی میں. ایک ہی کہہ رہے ہیں دونوں, جی کوئی کہاں اس طرح پکڑ رہا ہے, کوئی اس طرح پکڑ رہا ہے. اب ادھر تو پھنسی ہوئی ہے پیپلز پارٹی پانی میں, اور کراچی کے جو نظامی صاحب حال ہوا ہے یہ بڑا تباہ کن ہے. یہ سوال تو اٹھتا ہے نا کہ 12 سال میرے نزدیک تو یہ جیسے میں نے کہا تھا ابھی جی کہ اس میں دیکھیں ایک دفعہ کراچی میں ٹیررزم بڑا سخت تھا. جی تو جب میاں نواز شریف آئے تو انہوں نے سپٹمبر میں ایک میٹنگ بلائی جس میں اسٹیک ہولڈر سارے, آرمی چیف اور سی ایم قائم علی شاہ تھے, اس کو ایک بنایا ایس او پی, کور کمیٹیاں اور کون سی کمیٹیاں بنائیں, اور اب وہاں معاملہ صاف ہو گیا. کراچی کو صاف کرنے کا بھی طریقہ یہ ہے
کہ بجائے ایک دوسرے کے لڑنے کے آپ وفاقی حکومت، صوبائی حکومت، MQM، بلدیہ وغیرہ کو ایک پیج پہ لائیں، کراچی کا ماسٹر پلان بنائیں. یہ ہوتا ہے بارش ہوتی ہے تو بڑا شور مچتا ہے، پچھلے سال بھی مچا تھا. اس کے بعد بارش ختم ہو جاتی ہے، سب سو جاتے ہیں، راوی چین کی ماسی بات، کچی آبادیاں، ڈرینیج میں انکروچمنٹ، گند، یہ وہ سارا کچھ چل رہا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ تو ہے نا ایک ٹھیک ہے.